बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूँ डॉक्टर सना गौरी। कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं हमारे मीडिया की भी कि हमें सियासत का अगर प्रोग्राम है तो सिर्फ सियासत पे ही बात करनी है, लेकिन अगर मुल्क की मजमूई सूरत हाल देखी जाए तो नहायत अबतर सूरत हाल है। कुछ अर्से पहले तक हम रो रहे थे कि मईशत का बुरा हाल है और यकीनन मईशत का टाइटैनिक अचानक नहीं डूबा था। वो कुछ हालात, कुछ वाक़यात ऐसे होते रहे कि जिसकी वजह से अचानक से हमें मईशत डूबती हुई नज़र आई और फिर ये बयाना सामने आने लगे कि हमारा मुल्क जो है वो खुदा न खास्ता दिवालिया होने जा रहा है। ये सब कुछ अचानक से नहीं होता। वो कहते हैं ना कि हादसात अचानक नहीं होते, उसको बनने में, उन हादसात को होने में ज़माने लगते हैं। इस वक्त जो मुल्क की मजबूरी सूरत हाल है और जो बारिशों का हाल है, इस पर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये सब कुछ अचानक हो गया। मौसमियाती तब्दीलियाँ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि वेस्ट भी इसको बर्दाश्त कर रहा है। वेस्ट में ऐसे ममालिक जहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती थी, वहाँ पे भी हमने देखा कि शदीद टेम्परेचर पर अभी इस वक्त मौजूद है। इवन ये कि कनाडा टोरंटो में भी हम देखें तो वहाँ पे भी लोग इस वक्त उस जगह पे एक शदीद जो है उनको गर्मी महसूस हुई और गर्मी टेम्परेचर बढ़ता चला गया। ऐसे भी ममालिक हैं जहाँ पे दरिया सूख गए और पानी की किल्लत हो गई। और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो आपने देखा कि शदीद सर्दी भी हुई, शदीद गर्मी भी हुई और बारिशों का भी हाल आपके सामने है। यही वजह थी कि आलमी सतह पे जब बीच में कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें पाकिस्तान को ख़ास तौर पे माहौलियाती तब्दीली के हवाले से मेज़बानी सौंपी गई, क्योंकि आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त माहौलियाती तब्दीली का सबसे बड़ा शिकार होने वाला है। पाकिस्तान जिस महल वकूफ़ पे वाक़िफ़ है वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी से रोनुमा हो रही हैं। उसकी ही वजूहात हैं जो हम इस वक्त बारिश का ये स्पेल देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और फिर 8वां स्पेल हम इस वक्त देख रहे हैं कि मुल्क में मौजूद है। उस 8वें स्पेल में भी इस वक्त उस बारिशों को भी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है, कहते हुए मेरी ज़बान रुक जाती है, बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है और इस तरह से डूबा हुआ है कि दूसरे तमाम शहरों से उसके राब्ते जो हैं मुनक़ता हो चुके हैं। लोगों के माल मवेशी डूब चुके हैं और साथ ही साथ उसके बाद हमने देखा कि वहाँ बहुत बुरी सूरत हाल थी। हैदराबाद में बहुत सूरत हाल थी। सिंध के मुख्तलिफ इलाके पानी में इस वक्त डूबे हुए हैं। बलूचिस्तान पे आप अगर खास तौर पर नज़र डालें और ऊपर से आप देखें तो आपको कहीं ज़मीन नज़र नहीं आ रही। हाल ये है सिंध में बाज़ जगहों पे कि पानी के साथ पानी जमा है, उसके बाद हवा इतनी तेज़ है कि बाकायदा लहरें बन रही हैं उन हवाओं में और ऐसा महसूस होता है कि शायद ये दरिया का पानी, समंदर का पानी है जो वहाँ पे मौजूद है। उसके बाद हम जनूबी पंजाब का जो हाल देखें वो भी आपके सामने है। ऐसी लाशें, ऐसी मनाजिर हमने देखी कि मिट्टी में दबे हुए 2 हाथ थे जिनको निकाला जा रहा था। हमने ऐसे मनाजिर भी देखे कि 3 लाशें एक हफ्ते से समंदर में घूम रही थी और उनको निकालने वाला कोई नहीं था। हमने वो मनाजिर भी देखे जब एक छोटा सा बच्चा जो है वो पानी में डूबता हुआ में नजर आया। और हमने अभी वो मंजिर भी देखा कि जब एक बाप के पास अपनी बेटी को दफनाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, वो एक प्लास्टिक बैग में अपनी बच्ची की लाश को डालता है, उसके बाद उसको दफनाने का इंतजाम करता है। वो हुक्मरान जो वोट लेने के लिए आज जगह जगह घूम रहे हैं और पाकिस्तान की 75 सालगिरह पे सालगिरहों की खुशियां मना रहे हैं, ये वही सियासतदान हैं जो आज अपने मुल्क के लोगों को, अवाम के लोगों को एक प्लास्टिक देने की भी रवादार नहीं है। ये वही मेरे सियासतदान हैं जो आज इस बात का रो रहे हैं कि 2010 से ज्यादा मेरे मुल्क में तबाही आई है। ये 2010 से ज्यादा वाली तबाही अपनी जगह है, लेकिन क्या इन हालात का इल्म मेरे सियासतदानों को, मेरे मुल्क से मुखलिस होने के दावेदारों को इल्म नहीं था? क्या आज मेरे मुल्क का वो हाल है कि मैं अपने मुल्क में किसी शख्स को इसलिए तड़पता हुआ छोड़ दूं, उसके खानदान को भूखा इसलिए छोड़ दूं कि मेरे पास उसको देने के लिए टेंट नहीं है, या मेरे पास वो मशीनरी इस वक्त मौजूद नहीं है कि उस मशीनरी के जरिए से पानी निकाला जा सके? चलें जी, ये तो आप अंदरूने मुल्क की बात कर लें या दूसरे शहरों की, ऐसे शहरों की बात कर लें जहां पे डेवलपमेंट सवालिया निशान बनती है। कराची वो शहर जो कि पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी समझा जाता है मईशत के हवाले से। आज क्या कराची की एक सड़क भी ऐसी बाकी बची है कि जहां पे आराम से गुजरा जा सके? खुद आज जब मैं कराची में एक अंडरपास से मैं जब गुजर रही थी कुछ देर पहले, तो यकीन माने कि मेरी आंख में आंसू थे। वो इसलिए नहीं कि ये हालात क्यों हैं, वो इसलिए कि मुझे एक तरफ एक मंजर सा नजर आया कि आज ही तो कल क्या मेरे मुल्क के तमाम बासी इस मुल्क को छोड़ने की कोशिश की रट लगाएंगे
اور کیا کوئی ایسا وقت تو نہیں آئے گا کہ سبھی اس شہر کو چھوڑ کے جانے کے لیے ضد کر بیٹھیں؟ اور واقعی آہستہ آہستہ میرے ملک میں رہنے والوں کے حالات دن بدن جو ہے وہ خراب تو نہیں ہوتے جائیں گے؟ میں نے آنکھوں سے بائک چلانے والوں کو اس سٹی میں، جس کو آپ میگا سٹی کہتے ہیں، وہاں پہ بائک چلانے والوں کو ٹرک کے نیچے آتے ہوئے اس لیے دیکھا کیونکہ سڑکوں کا جو حال ہے اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. لیکن ہمارا مسئلہ اس وقت بلدیاتی انتخابات، ضمنی انتخابات اور عمران خان صاحب، شہباز گل یا شہباز شریف، یہ وہ نام ہیں جن کے گرد ہمارا میڈیا بھی گھوم رہا ہے، اور یقیناً میری بھی مجبوری ہے کہ مجھے بھی ان باتوں کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے. لیکن صحافت میں ڈاکٹری کرنے کے بعد خود میرے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے کہ ہم اس چینل پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. آج مجھ سے اور میں اس پاکستان کے لوگوں سے، کچھ انٹرو میرا لمبا ضرور ہو چکا ہے، لیکن میں سوال تمام سیاستدانوں سے پوچھوں گی کہ ہم اس ملک کو کیا دے رہے ہیں؟ کیا آج بھی یہ بحث باقی ہے کہ کس پہ دہشت گردی کا مقدمہ بنایا جاتا ہے اور کس پہ نہیں بنایا جاتا؟ کیا آج بھی یہ بات باقی ہے کہ میرا ووٹر زندہ رہے گا تو پھر ہی تو ووٹ دینے کے لیے کوئی رہنما ہوگا؟ جب میرا ووٹر ہی مر جائے گا، میرے ووٹر کو، میرے عوام کو ہی تکلیف ہوگی، تو آپ کی حکومت کس کام کی؟ بہرحال مزید پروگرام میں کچھ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ میرے معزز مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے تعارف کراؤں گی سید روشن علی وارثی صاحب. آپ جو ہیں وہ تجزیہ کار ہیں اور بزنس مین ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں عرفان اللہ نیازی صاحب. آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. وارثی صاحب، کچھ کہنے کو باقی نہیں رہا، سوال آپ سے پوچھوں گی نہیں، کیا کہیں گے تمام صورتحال پہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا غوری صاحبہ، آپ نے ہمیں اس پروگرام میں موقع دیا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جو ہیں ہمیں دیکھیں اس وقت اللہ میاں بہت سخت ناراض ہیں ہم سے. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، میں آج سیاست کی بات نہیں کروں گا، میں بات کروں گا اس کی جو نیچرل چیز ہے. ہم لوگ اصل میں آج نیچرل ڈیزاسٹر ہمارے ملک میں نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے 2005 میں آیا تھا. تو ہمیں اس وقت بہت سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت سخت ناراض ہے. تو ہمیں اپنی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہم سے ووٹ لے کر آتے ہیں. جنہوں نے ووٹ دیے وہ آج ڈوب رہے ہیں، اور جنہوں نے ووٹ لیے ہیں وہ آج باہر کھڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ سفر تو آپ کو پتہ ہر دور میں صرف عوام ہی کرتی ہے. تو میں اس وقت بڑا سارے سیاسی جماعتوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ دیکھیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کے اس مقام پہ، اس عزت پہ پہنچایا آپ کو. تو آج ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آج خدا را سب لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں اور امدادی کیمپ لگائیں اور امداد جمع کریں، کیونکہ اس وقت جو میڈیا بھی نہیں دکھا پا رہا ہے جو چیزیں وہاں ہو رہی ہیں. ہمارے ایک دوست وہاں پہ ایک ٹرک لے کر گئے، وہ ٹرک بھی لوٹ لیا، اور ان کو مطلب اتنی بھوک کا وہ عالم تھا کہ لوگ جو ہے نا مطلب ٹرک کے اوپر چڑھ گئے، ٹرک لوٹ لیا، مگر جو لے کر آئے تھے نا ان کے بھی کپڑے نوچ لیے. تو مطلب یہ تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ جس کو بھوک لگتی ہے تو وہ تو پھر یہی حشر کرے گا. اس کا تو بیچارے کا کوئی قصور نہیں، اس کے پاس تو نہ چھت ہے نہ رہنے کے لیے جگہ ہے. اس کو تو کہیں سے آسرا نظر آتا ہے کہ بھئی یہاں سے مجھے 2 روٹی مل جائے گی، تو وہ تو بھاگے گا اس طرف. تو آج جو ہے نا ہم لوگ کو میرے خیال میں ہم 2005 میں ایک قوم نظر آئے ہم لوگ، جس وقت وہ ہمارے یہاں ڈیزاسٹر ہوا تھا، زلزلہ آیا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ہمارا پورا ملک ایک جگہ متحد ہو گیا تھا، اور اس وقت جو ہے انہوں نے سارے امدادی کیمپ لگا کے امداد دی تھی. ماشاءاللہ اس وقت ہمیں یونٹی نظر آئی تھی. تو آج پھر ہمارے اندر یونٹی نظر آ رہی ہے. کیا ہم ایسے حالات کا انتظار کرتے ہیں کہ ایسے حالات آئیں اس وقت ہم ایک ہوں؟ ہم عام دنوں میں کیا ایک نہیں ہو سکتے؟ ہم سیاسی جماعتیں جو ہیں صرف جو ہے نا ہر سال جب حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو اس وقت صرف لڑائی جھگڑے میں کیوں لگ جاتے ہیں؟ یہی حالات جو کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے یہ اس کا نیچرل ڈیزاسٹر ہے. اور نیچرل ڈیزاسٹر ایسے نہیں آیا، اس میں اللہ میاں کی مجھے ناراضگی نظر آ رہی ہے. تو ہمیں اس وقت اللہ میاں کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے وہ اقدام اٹھائیں جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے. یقین مانے جس دن ہمارا اللہ راضی ہو گیا تو ہمارے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. مگر ہمارے جو حکمران ہیں نا ان کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں ہمارے ایک حکمران ہیں، آج ملک میں ڈیزاسٹر ہے اور وہ قطر چلے گئے. میں ان کو کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، ان کی مجبوری ہوگی، مگر ایسے میں تمام اپنے ملک کے مفاد کے لیے تمام دورے جو ہے منسوخ کر کے اپنے عوام کے پاس آنا چاہیے. عوام کے ساتھ قدم بہ قدم کھڑا ہونا چاہیے. عوام کا حوصلہ بڑھتا ہے ان سے. تو میرا خیال میں شاید وہ آنے کی بات بھی کر رہے ہیں، وہ آ بھی گئے ہوں گے، مجھے نہیں پتا. تو بہرحال یہ کہ یہ ایک ہمارے دل کی کچھ خواہش ہے.
اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں بیروزگاری ہمارے ملک میں اتنی پھیل گئی ہے کہ بیروزگاری کا تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ٹھیک ہے، روزگار ایسا ہی کیسے ہے، چلے گا. ایک طرف بے روزگاری، دوسری طرف جو ملک میں سیلاب کی صورتحال ہے یقیناً تشویشناک ہے، اور وہ لوگ جن کی بات عوام سنتی ہے ان لوگوں کو بھی سخت چاہیے کہ اپنے جلسوں میں انتشار کے بجائے اس وقت اپنے ووٹرز کو یہ کہیں کہ آئیے مل کے پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. جی عرفان اللہ نیازی صاحب کیا کہتے ہیں ساری صورتحال پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صورتحال دیکھیں آپ کے سامنے ہے، اور میں تو بالکل بلیم کروں گا حکمرانوں کو، جو حکمران 75 سال سے ہمارے ملک پہ آ رہے ہیں، مختلف ان میں اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی رہی، لیکن انہوں نے ملک کی خیر خواہی کے لیے یا ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کیے. کام انہوں نے کیا کیے؟ ٹانگیں کھینچنا ایک دوسرے کی، عوامی امنگوں کے برعکس لوگوں کو مسلط کرنا. جیسے میں آپ کو شارٹ کر دوں کہ ہماری حکومت 3.5 سال کی ایک بڑی اسموتھلی ایک ہمیں آئی سی یو زدہ ملک جب ملا 3.5 سال پہلے 2018 میں، اس کو بڑی مشکل سے سنبھالا دے کے ہم اس میں 2 سال ہم نے کووڈ کے بھی گزارے، جس میں ترقی یافتہ ملک جو تھے وہ ان کا مطلب بہت برا حال ہوا. ہم تو پھر بھی بہت اپنے آپ کو سنبھالا گیا کہ جب دنیا کے ایکسپورٹ کے آرڈر کینسل ہوئے تو ہمارے عمران خان نے ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کا دیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں پوری ایکسپورٹ کے 2 سال کے آرڈرز مل گئے. ہماری ایکسپورٹ انڈسٹریز اس کووڈ کے دوران بھرپور ایکسپورٹ ہوئی. اسی دوران کنسٹرکشن انڈسٹری کو بھی درجہ دے دیا گیا. ہمارا چھوٹا لیول کا جو مزدور طبقہ تھا وہ اس میں کام کرنے لگ گیا. اسی طرح بہت سے معاملات بہت اچھے چل جا رہے تھے. لیکن عرفان اللہ نیازی صاحب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہماری پلاننگ سے 5 سال کی کیوں ہوتی ہے، اور 5 سال میں بھی ہم نے کسی وزیر اعظم کو 5 سال حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے پاکستان کے ہسٹری پہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا، اس کی وجہ دیکھیں آج کیا ہوا. مطلب پاکستان کو ورلڈ کپ جتوانے والا شخص، پاکستان میں فری کینسر کا علاج دینے کے لیے شوکت خانم اسپتال بنانے والا شخص، دیہاتی علاقے میں نمل یونیورسٹی بنانے والا شخص، 8 سال تک بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر رہنے والا شخص، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ، سابق وزیر اعظم، جو دنیا کے ہر فورم میں مسلمان دہشت گرد نہیں ہے کا مقدمہ لڑنے والا شخص آج ایز اے دہشت گرد عدالت میں کھڑا ہے. یہ ہمارے ملک کا مطلب ہمیں تو باعث شرم آنی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں. آپ کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے اور ہم سننا بھی چاہیں گے، لیکن یہاں وقت ہوا بریک کا. بریک کے بعد اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں.